السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو اسلام۔ حضرت حجاج بن یوسف نے اپنے تمام ہونہار اور قابل سالاروں میں سے ایک بہت کم عمر سالار کو منتخب کیا جس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اس عظیم سپہ سالار کا نام محمد بن قاسم تھا جو اس کا بھتیجا اور داماد تھا۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں پیدا ہوا۔ محمد بن قاسم میں کم عمری میں ہی عسکری صلاحیتوں کے جوہر نظر آ رہے تھے۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دیبل یعنی موجودہ پورٹ قاسم پر حملہ کرنے کے لیے سالار چنا تو کئی تجربہ کار سالاروں نے حضرت حجاج بن یوسف کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو کہا، مگر حجاج بن یوسف کی نظریں اس مارکے کے لیے محمد بن قاسم کا چناؤ کر چکی تھی۔ بڑے کارنامے کے لیے پختہ عمر کا ہونا ضروری نہیں بلکہ مضبوط ارادے اور پکے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دمشق روانہ ہو جاؤ، میرا یہ خط امیر المومنین خلیفہ ولید بن عبد الملک کو دکھانا اور وہ جتنی فوج تمہیں دے وہ لے کر یہاں آ جانا۔ میری بات یاد رکھو کہ واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے سندھ کے مظلوم عوام کا دکھ سن کر تمہیں سندھ روانہ ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ میں نے تمہارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ لادا ہے۔ دمشق سے واپسی پر اس سے بھی بھاری ذمہ داری سونپ سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی طرف دیکھا اور ایک پراعتماد احساس سے ان کو سلام کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر بہت لمبا تھا، اس لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم سے کہا کہ جہاں اس کا گھوڑا تھک جائے اس علاقے کی چوکی سے تازہ دم گھوڑے لے لینا اور اپنا سفر جاری رکھے۔ یہ بھی تاکید کی کہ اپنے دوست زبیر کو بھی ساتھ لے لے تاکہ دونوں مل کر دمشق میں خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک سے ملاقات کر لے۔ کئی روز سفر کر کے محمد بن قاسم اور زبیر دمشق چند میل دور کے فاصلے پر ایک چھوٹی بستی پر قائم چوکی پر رک گئے۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے حاکم کو حجاج بن یوسف کا حکم نامہ دیا اور کہا، ہمیں 2 عدد تازہ دم گھوڑے دے دے، ہم نے دمشق پہنچنا ہے۔ چوکی کے حاکم نے کہا، آپ کچھ دیر آرام کر کے کھانا کھا لیں، کھانا بالکل تیار ہے، لیکن فی الحال آپ کو گھوڑے نہیں ملیں گے کیونکہ آج ہمارے پاس صرف 5 گھوڑے ہیں۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، مگر ہمیں تو صرف 2 گھوڑے چاہیے۔ چوکی کے حاکم نے کہا، انہوں نے ان گھوڑوں کو امیر المومنین کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے لے کر جانا ہے کیونکہ انہوں نے اور ان کے 4 ساتھیوں نے دمشق میں ہونے والی ہتھیاروں کی نمائش میں جانا ہے۔ وہاں جنگی ہتھیاروں سے لڑنے کا مقابلہ بھی ہوگا، اس لیے انہوں نے آج شام تک دمشق لازمی پہنچنا ہے۔ میں نے تو حجاج بن یوسف کا حکم ماننے سے انکار نہ کر رہا ہوں اور نہ ہی سلیمان بن عبد الملک کو ناراض کر رہا ہوں۔ آپ کو علم ہوگا کہ وہ بہت سخت مزاج کے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اس سے پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ چوکی کا حاکم بولا، وہ اندر آرام کر رہے ہیں، انہوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے اور تھوڑی دیر آرام کر کے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کو بہت ضروری کام ہے اور جلدی بھی ہے تو آپ ان سے مل لیں اور اجازت لے لیں۔ دوپہر تک ان کے اپنے گھوڑے بھی تازہ دم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو 2 گھوڑے دینے سے انکار نہیں کر رہا، مگر ان کو 5 گھوڑے نہ ملے تو مجھ سے سخت ناراض ہوں گے اور وہ ناراض ہو کر بہت جنونی ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر چوکی کا حاکم محمد بن قاسم اور زبیر کے لیے کھانے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا، عالم اسلام میں شاید سلیمان بن عبد الملک سے زیادہ خود پسند اور مغرور کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اس سے کسی اچھے جواب کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر زبیر سے کہا، میں ان کی اجازت کے بغیر گھوڑے لے جا سکتا ہوں، مگر ہمارے بعد چوکی کے محافظوں کی شامت آ جائے گی، اس لیے ان سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ زبیر نے کہا، جی ایسا آپ بہتر سمجھ لے کر لے، تب تک میں استبل سے 2 گھوڑے کھول کر لاتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے سلیمان بن عبد الملک کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر سے دیکھا۔ سلیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ خادم اس کے پاؤں دبا رہے تھے اور ایک کاندھے دبا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اندر آ کر السلام علیکم کہا۔
سلیمان بن عبد الملک نے نہایت لاپرواہی سے وعلیکم السلام کہا اور پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیا لینے آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں ایک بہت اہم پیغام لے کر دمشق جا رہا ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک نے نہایت لاپرواہی اور طنزیہ انداز میں کہا، تو جاؤ بابا، ہم نے کون سا تم کو پکڑ رکھا ہے؟ اس کے ساتھ وہ ایک زوردار کہکے سے ہنسا۔ اس کے باقی ساتھیوں نے بھی زوردار کہکے لگائے۔ محمد بن قاسم نے اس کے رویے کی طرف توجہ نہ دی اور کہا، ہمارے گھوڑے بہت تھک چکے ہیں اور اس چوکی سے ہمیں 2 تازہ دم گھوڑے لے کر جانے ہیں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں، مگر میں نے سوچا کہ ہمارے بعد آپ کی چوکی کے محافظوں کی شامت نہ آ جائے۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، اگر تمہارے گھوڑے تھک چکے ہیں تو دمشق پیدل چلے جاؤ۔ محمد بن قاسم نے نہایت پرعزم انداز میں کہا، ایک سپاہی کے لیے پیدل چلنا مشکل نہیں، لیکن ہمیں دمشق میں بہت جلد پہنچنا ہے۔ سلیمان نے پھر طنز کرتے ہوئے کہا، اچھا تو تم سپاہی ہو، مگر تمہاری نیام میں لکڑی کی تلوار ہے یا لوہے کی؟ یہ سن کر باقی لوگ وہ دوبارہ ہنسنے لگے۔ محمد بن قاسم نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا، اگر بازو میں طاقت ہو تو لکڑی سے بھی لوہے جیسا کام لیا جا سکتا ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میری نیام میں تلوار بھی لوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازو پر مکمل بھروسہ بھی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک یہ سن کر حیران ہو گیا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا، صالح، یہ لڑکا بہت باتیں کرتا ہے، ذرا اٹھو اور اس کے مقابلے میں آؤ، میں اس سپاہی کے جوہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سانولے رنگ کا لمبا آدمی فوراً اٹھا اور تلوار تھام کر محمد بن قاسم کی طرف بڑھا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں راہ چلتے ہوئے سپاہیانہ صلاحیتیں دکھانے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس فالتو وقت ہے۔ اگر میرے پاس اضافی وقت بھی ہوتا تو مجھے بے مقصد کہکے لگانے والوں کی پرواہ نہیں۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم کمرے سے باہر نکل آیا، مگر صالح نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک کی طرف کرتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، ارے بے وقوف، اگر تمہاری عمر کچھ زیادہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کہ بے مقصد کہکے لگانے والا کس کو کہتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے صالح سے کہا، اس لڑکے کو جانے دو، اللہ جانے کہاں سے تلوار لے آیا ہے۔ اتنی دیر میں زبیر گھوڑوں کی لگام تھام کر آتا ہوا نظر آیا تو سلیمان نے صالح سے کہا کہ یہ کون ہے جو گھوڑے لے کر جا رہا ہے؟ صالح نے اس کی طرف دیکھا تو اتنی دیر میں محمد بن قاسم نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور کہا، لگتا ہے دور جاہلیت کے لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہے، تم ہمیں نہیں روک سکتے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔